پاپا میں یہ بھی کیپیسٹی ہے کہ ہم سیوریج سسٹم بھی پنجاب کا ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو پاپا کے چیئرمین ہیں انتہائی ایکسپیرینس آدمی ہے, موٹیویٹڈ ہے, کمیٹڈ ہے, اور اپنا لاکھوں ڈالر کا جاب چھوڑ کے صرف خدمت خلق کے لیے شکیل صاحب یہاں پر آئے ہیں. تو ہم 24 گھنٹے, میں اور یہ زاہد صاحب ہمارے جو CEO ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے, ان کو بلانا چاہیے تھا بھائی, بلائیں زاہد صاحب کو. تو زاہد صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں, ہماری زبردست ٹیم ہے. اور ایک بات میں آخری کر کے پھر میں کوشچن آنسر لیتا ہوں. دیکھیں میرا اس بات پہ ایمان ہے, اور میرا 40-50 سال پولیٹکس کا تجربہ ہے. چاہے آپ بزنس کر لیں, چاہے آپ پولیٹکس کر لیں, چاہے آپ کسی دکان کو چلا لیں, ویئر ہاؤس کو چلا لیں, ہسپتال کو چلا لیں, سکول کو چلانا ہو, اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. جو ٹیم بناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹیم ورک ہماری ماشاءاللہ بیسٹ ٹیم ہم نے اکٹھی کی ہے. ہمارے NGOs کے لوگ بھی کمیٹڈ لوگ ہیں, عبادت سمجھ کے کام کر رہے ہیں, اور ہم نے جو سٹاف امپلائی کیا ہے 100% میرٹ پہ کیا ہے. ان سے پوچھ لیں کہ ایک کسی بندے کی سفارش نہیں کی فون کر کے کہ فلاں بندے کو جی رکھ لو. میرٹ پہ لوگ لگائیں گے, انشاءاللہ محنت کریں گے, دیانتداری سے محنت کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم پرووائڈ کریں گے. ایک میرا خیال ہے ملک میں پہلے کافی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ان جماعتوں میں جو ہے وہ جمہوریت لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ایک بڑا ایشو ہے وہ شخصیت پرستی سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو جب تک ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے, اور ایک جو ہے کوئی ٹائم لائن نہیں رکھیں گے کہ ملک کا پرائم منسٹر 2 دفعہ رہ سکتا ہے, 3 دفعہ رہ سکتا ہے. دیکھو نا, ایون پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس 2 ٹرم کرتا ہے. ہمارے برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی حکومت ہے, 4تھا پرائم منسٹر ان کا آ گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت جو ہے اپنی سیاسی جماعتوں میں لائیں اور ملک میں لائیں, تو پھر انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا, یہ میں نے نہیں دیکھا بھائی. تو دیکھیں میری بات, اشتہار دینے سے گورنر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر غلطی سے میری تصویر لگی ہے تو معافی چاہتا ہوں. دیکھیں میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو مشکل حالات میں ہو تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں. ہم نے تو بارہا یہ ثابت کیا ہے, اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ جتنا نقصان اس کانفلکٹ میں پاکستان کا ہوا ہے دنیا کے کسی ملک کا نہیں ہوا. اگر رقم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو 2.2 ٹریلین امریکہ کا ہوا ہے, لیکن ہمارا نقصان جو ہے ہیومن لائف جو ہیں 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا نتیجہ 0 نکلا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کا بھی ویو تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی جب برطانیہ میں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ تھا, جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی. افغانستان میں نے کہا تھا کہ یہ اس سے دنیا میں امن نہیں آئے گا, اس سے نقصان ہوگا, جنگوں سے کوئی ایشو جو ہے حل نہیں ہوتے. تو آئی ایم گلیڈ کہ 18 سال کے بعد امریکہ نے, اور وہ بھی امریکہ اور ان کی پبلک نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہاں پر جانا غلطی تھی, اور اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں سے اپنا باہر نکل رہے ہیں. اچھی بات ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کو, طالبان کو اپنی حکومت جو ہے بنانے کی اجازت دینی چاہیے. اور ہمارا صرف ان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف دہشت گردی وہاں سے
نہ ہو، اور جو بھی اسسٹنس چاہیے ہوگی بین الاقوامی برادری کو بھی ان کے ساتھ مل کے ہم افغانستان میں تعلقات حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں جی، میں تو اپوزیشن کو، انہوں نے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ 2 سال سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے الیکشن میں، تو میری تو اپوزیشن کو کہ مشورہ تو کہتے ہیں نا دشمن کو بھی اچھا دینا چاہیے، تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اپنا وقت جو ہے بجائے ایسے کہ سڑکوں پہ ضائع کریں اور حکومت کو گھرانے کی کریں، کہیں کہ جی اپنا ٹائم پورا کرو، تاکہ لوگ جو ہے اگر ہم ڈیلیور کریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے، اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ اپنا جو اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر رکھیں۔ اور سب سے اہم بات جو ہے میں جو سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن جب حکومت بنتی ہے تو اگلے دن اپوزیشن اس کے خلاف موومنٹ شروع کر دیتی ہے کہ دھاندلی ہے۔ اگر ہم یہ یقینی بنا لیں کہ ملک میں الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہ الیکشن ہوں گے جو تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ول بی ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو اوور کنٹری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پہ ہم مسلط نہیں کر سکتے، ہم کوئی الیکٹورل سسٹم جو ہے امپوز نہیں کر سکتے۔ دس ہیز ٹو کم تھرو کنسنسس، دس ہیز ٹو کم تھرو ڈائلاگ، اور اس میں الیکشن کمیشن کو اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، حکومت کو رول ادا کرنا چاہیے، لیکن اس مسئلے پہ اور بلکہ جو بھی ہمارے چیلنجز ہمارے ملک کے درپیش ہیں، افغانستان کا مسئلہ ہے، اگلے 2 3 6 مہینے ہمارے لیے بہت جو ہیں چیلنجنگ ہیں، تو ان تمام ایشوز کو ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، دیکھیں کراچی میں پہلے ہی کرونا بہت زیادہ ہے، تو جلسوں سے جلوسوں سے کرونا بڑھ ہی سکتا ہے، کم تو نہیں ہوگا۔ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ نمبر 2 بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے تصویر کی ہے کراچی جلسے میں، وہ بڑی خوفناک کی دوبارہ ادارہ گورنمنٹ ہے، یہ ہوتا ہے؟ میں نے چونکہ تقریر نہیں سنی اس لیے میں اس پہ کامنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فوراً ڈائلاگ جو ہے شروع ہونا چاہیے اپنے جو ہیں، دیکھیں جو بھی ڈائلاگ ہونا ہے، ڈسکشن ہونی ہے، اس کے کوئی بیسس ہوتے ہیں، پہلے کوئی کمیٹیاں بنتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف 2-3 لوگوں کو دے گی، پیپلز پارٹی کے لوگ 2-3 لوگ نامزد کریں گے، جماعت اسلامی والے کریں گے، دوسری پارلیمانی پارٹیاں کریں گی، وہ آپس میں بیٹھیں گے، آپس میں اگر ان میں کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جس کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کو آپس میں بیٹھنا چاہیے تو بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا ہوگا، بیٹھیں گے، لیکن پہلے کم از کم اس کا فریم ورک تو ہم تیار کر لیں کہ کن کن چیزوں پہ ہم ایگری کرتے ہیں، کن پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور پھر فائنل جو راؤنڈ ہے اس میں یقینی طور پر پارٹی لیڈر کو بیٹھنا ہوگا۔ دیکھیں میں عرض کروں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش جو ہے، لیکن جتنا میرے خیال میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے اتنا داعش کا وجود جو ہے وہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر افغانستان میں انکلوسو گورنمنٹ ہوگی اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سپورٹ کرے گی تو وہاں میں سٹیبلٹی جو ہے انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ الیکشن پیریڈ نہیں ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی میڈیشن ہو سکتی ہے جس میں مستقبل قریب میں بریک تھرو ملے کہ الیکشن ریفارم کے اوپر حکومت اپوزیشن؟ جی میں پاسبل کیوں نہیں، ہر چیز پاسبل، دیکھیں ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بات، بہت سے لوگ جو ہیں الیکشن فیئر نہیں بھی چاہتے، اگر پارٹیوں کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں
میں بھی یہاں سے ہوں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے کلچر ہمارا فنکشن کرتا ہے، لیکن اگر ہم دیانتداری سے فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مل بیٹھنا ہو۔ پارٹیوں کے اندر میں کہہ رہا ہوں، پارٹیوں کے اندر لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ کتے غلط راستے سے نہ لینے کی کوشش کرو۔ کس نے دھوکہ دیا؟ اور اب پی ٹی آئی اکثر بات کرتے ہیں کہ جس نے عمران کو اختلاف کرنا ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اس وقت سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو آپ جیسے سینئر پولیٹیشنس کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اختلاف کرنے کی شاید نہ ضرورت کرتے ہو وزیر اعظم، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کسی پولیٹیکل جماعت میں کوئی چیز سب سے زیادہ کنڈیشن ہے تو وہ نہیں، یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ساری جماعتوں میں ہے تو پھر تو شاید مجھے بتائیں کہ ساری جماعتوں میں یہی ایسے ہی ہے، یا تو کہا کسی جماعت میں نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے، میرے جیسا بندہ کبھی بات کر ہی لیتا ہے، دوسری جماعتوں میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ وہ سوال ارریلیونٹ ہے، آپ چودھری صاحب سے پوچھ لیں، چودھری صاحب وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو پتہ ہے، آپ میری 8 سال سے سیاست سے واقف ہیں کہ میں پرسنالٹیز پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے کامنٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سن لیں، میری بات سن۔ یہ جو پاکستان میں ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہتے ہیں کہ جی زرداری نہیں ہے تو ملک نہیں رہے گا، نواز شریف نہیں ہے تو ملک نہیں رہے گا، فلاں ہے تو ملک نہیں رہے گا، فلاں ہمارا یہ آخری امید ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہر جماعت، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں پی ٹی آئی میں آیا تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں 120 عمران خان کو پارٹی کے اندر جانتا ہوں، جن میں صلاحیت ہے، جن میں تڑپ ہے، جن میں موٹیویشن ہے، لیکن ان کو گروم کرنا پڑتا ہے، ان کو آگے لانا پڑتا ہے، ان کو ہیرو کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہیرے پی ٹی آئی میں جتنے، میں آپ کو ایک اور بات، میں نے سیاسی جماعتوں کا دنیا کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اپنی لکھنے پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی جتنے پی ٹی آئی میں ہیں اتنے کسی جماعت میں، دنیا کی کسی جماعت میں نہیں دیکھے اتنے پڑھے لوگ۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہر جگہ ہے، لیکن ٹیلنٹ کو آگے لے کے جانا پڑتا ہے، ٹیلنٹ کو موقع دینا پڑتا ہے، ٹیلنٹ کو گروم کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ کچھ سن رہے ہیں کہ 2023 میں عمران خان ادھر آ رہے ہیں، کوئی بھی رہنما یہ بات بول سکتا ہے کہ وزیر اعظم خادر عمران خان ہوں گے، تو 23 میں یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ وزیر اعظم شاہ عثمان گزار ہوں گے یا ایسا کہنے ہم نے۔ دیکھیں، میری بات یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ، لیکن ایک بات میں اور آپ سے کہتا ہوں، یہ بھی چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں، پوری دنیا میں شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں اگر شخص فلاں پارٹی جیتے گی تو فلاں وزیر توانائی بنے گا، فلاں ایجوکیشن کا منسٹر بنے گا، فلاں ہیلتھ کا بنے گا، اور لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کے بعد اور کون چیف منسٹر بنے گا، کون کیا۔ پوری دنیا میں ہر صوبے کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے، یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہمیں، اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، یورپین ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ویلیوز ہمیں ہمارے ملک میں بھی لانی پڑے گی۔ ویسے تو یہ ڈسکشن ہی ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ ہم لوگ گئے ہیں جہاں پر آپ نے فلٹریشن پلانٹ گئے ہیں، وہاں پہ نعرے لگے ہیں وزیر اعلیٰ چودھری سرور، وزیر اعلیٰ۔ نہیں یار، یہ کہیں نہیں لگے، میری موجودگی میں بھی نہیں لگے۔ میں سارے فلٹریشن پلانٹس کی میری سن لیں بات، میں سارے فلٹریشن پلانٹ کی اوپننگ پہ میں گیا ہوں خود، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پاپا کے چیئرمین ہیں، ہر فنکشن میں یہاں پر گئے ہیں،
किसी जगह पे अगर नारा लगा हुआ होगा तो वज़ीर आला बुज़दार जिंदाबाद का लगा होगा, सरवर का नहीं लगा, या इमरान खान का लगा होगा। कैसे अपराध है PTI के अंदर, जिनको मैं जानता हूँ, जो कि इमरान खान है, उसने सलाहियत की है, उसने काबिलियत की है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर अगला इलेक्शन जो है वो PTI में नहीं जीता तो इमरान खान साहब के अलावा उसमें से किसी को मौका मिलेगा? ये तो पार्टी ने फैसला करना ना भाई, आपने और मैंने तो नहीं करना। आखिरी सवाल, आखिरी कौमी हुकूमत की बात हो रही है, शहबाज कौमी हुकूमत आना चाहती है, आपके नज़दीक कौमी हुकूमत मसाइल का हल होती है या कौमी हुकूमत एक मुश्किलात की इजाफा करती है? देखिए, मैं तो अर्ज करता हूँ कि जिसको पाकिस्तान के लोग मेजॉरिटी दें वो इस मुल्क में हुकूमत करें। शुक्रिया जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।